بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ جانو اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ احترام والے مہینے کو، ولا الہدی، اور نہ اس جانور کو جو نیاز ہو کعبہ کی، ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر خانہ کعبہ لے جائے، ولا آمین البیت الحرام، ولا آمین، اور نہ آنے والوں کو البیت الحرام، جو حرمت والے گھر کی طرف ہو، یبتغون فضلا من اللہ، فضلا من ربهم ورضوانا، یبتغون، جو ڈھونڈتے ہیں، طلب کرتے ہیں، فضلا من ربهم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور اسی کی رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کرو، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، جو کہ تم کو روکتی تھی مسجد حرام سے اس پر کہ زیادتی کرنے لگے ہو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور آپس میں مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مدد نہ کرو گناہ اور ظلم پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ آیات کریمہ میں پہلا جملہ یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، شعیرتن کی، جس کا معنی علامت ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ اصولی شعائر اللہ 4 ہے: کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، اور صلاۃ۔ بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ اور صلاۃ۔
فروع شعائر اللہ زیادہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ شاعر اللہ ہے لیکن فروع شاعر اللہ ہے۔ مساجد ہے، مدارس ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، آذان ہے، اقامت ہے، ختنہ، یہ سارے شاعر اللہ ہے۔ اور امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری سورہ فیل کا موضوع قرار دیتے ہیں کہ توہین شاعر اللہ موجب ذلت است۔ جو شاعر اللہ کی توہین کرے گا ذلت اس کی مقدر ہوگی، اور ان کا حشر وہ ہوگا جو اب رہا کا کیفیات مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو شاعر اللہ کی توہین کرے گا ذلت اس کی مقدر ہے، چاہے مسجد ہے، مدرسہ ہے، عالم ہے، طالب علم ہے، صلحاء ہے۔ تفسیر بحر محیط میں اور روح المعانی میں سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری سیدنا عطاء ابن ابی رباح سے منقول ہے کہ شاعر اللہ سے مراد شاعر دین ہے، اور دین کے مقرر کردہ واجبات ہے، فرائض ہے اور ان کے حدود ہے۔ تو لا تحل شاعر اللہ کا حاصل یہ ہے کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، اور بے حرمتی کی ایک صورت یہ ہے کہ ان احکام خداوندی کو نظر انداز مت کیجیے۔ اگر آپ نے احکام خداوندی کو نظر انداز کیا تو آپ نے شاعر اللہ کی بے حرمتی کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ احکام خداوندی پر عمل کرے لیکن یہ عمل ناقص اور نامکمل ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ احکام خداوندی کے مقررہ حدود، احکام خداوندی کے مقررہ حدود سے تجاوز کرے یا کمی کرے، اعتدال کا دامن چھوڑے، جس کو افراط اور تفریط کہتے ہیں، کمی اور زیادتی کا شکار ہو جائے۔ اور لا تحل شاعر اللہ میں، لا تحل شاعر اللہ میں ان تینوں صورتوں سے منع فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اسی عنوان کو ایک اور عنوان سے ذکر کیا، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے تو ان کے دلوں کا اثر ہے۔ اور وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر حرام میں قتل و قتال کر کے اس کی بے حرمتی مت کرو، اور اشہر الحرم، حرمت والے مہینے 4 ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور ایک بات کہ حرم مکہ میں قربانی ہونے والے جانور، اور خاص کر وہ جانور جن کے گلے میں قربانی کی علامت کے طور پر قلادہ ڈالا گیا ہو،
اس کی بے حرمتی نہ کرو. اور جانوروں کی بے حرمتی کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو حرم پاک پہنچنے سے پہلے روک دیا جائے یا چھین لیا جائے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان جانوروں سے قربانی کے علاوہ کوئی اور کام لیا جائے، سواری کی شکل میں ہو یا دودھ کی حصول کی شکل میں ہو. آیات کریمہ میں ان دونوں صورتوں کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا. یعنی قربانی والے جانور پر آپ نے سواری کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور دودھ بھی اس سے نہیں نکال سکتے. وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بے حرمتی نہ کرو جو حج کے ارادہ سے گھر بار کو چھوڑا ہے، گھر سے نکلے ہیں، وطن سے نکلے ہیں، اور جن کا مقصد اللہ کی فضل اور خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی دین کے خاطر نکلے ہیں، احکام خداوندی پر عمل کرنے کے واسطے نکلے ہیں، اس کی توہین نہ کرو. اور اگلا جملہ کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کیونکہ پہلی آیت میں حالت احرام میں شکار کی ممانعت کی گئی، اب یہ حد بتلا دی کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرنے کی ممانعت ختم ہو گئی، اور ابھی تمہیں شکار کی اجازت ہے. اور فَاصْطَادُوا امر کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے، ضروری نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اس جملے کا مطلب یہ ہے، یعنی جس قوم نے تم کو حدیبیہ کے وقت، صلح حدیبیہ کے وقت، واقع حدیبیہ کے وقت یا حدیبیہ کے مقام پر مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا. سنہ ہجری میں 1000 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام عمرہ باندھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم کسی جنگی مقاصد کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ صرف ادائیگی عمرہ کی غرض سے آ رہے ہیں. لیکن مشرکین نے اجازت نہیں دی اور بڑی کڑی شرائط کے ساتھ اجازت دی، معاہدہ کیا کہ ابھی آپ لوگ اپنے احرام کھول کر واپس چلے جائے، آئندہ سال آ جائے، اور ہتھیار بھی ساتھ نہ لائے، اور صرف 3 دن تک قیام کریں گے اور عمرہ کر کے واپس مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرفہ چلے جاؤ گے. اگرچہ شرائط مسلمانوں کے وقار اور عزت کی منافی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب صحابہ نے عمل کیا. پھر سن 7 ہجری میں
ذی القعدہ کے مہینے میں انہیں شرائط کے ساتھ عمرۃ القضاء ادا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو قدرت حاصل ہوئی تھی، طاقت حاصل ہوئی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ گزشتہ سال سن 6 ہجری کے واقعے کا غم غصہ آپ یہاں نکال دیں اور ان سے انتقام لے لیں کہ تم ان کو بیت اللہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے اور حج کرنے سے روکو، کیونکہ یہ ایک قسم ظلم تھا، اور اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی تعلیمات یہ ہے کہ عدل و انصاف میں دوست اور دشمن برابر ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے اور دشمن کو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دینا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے، ایک حاکمانہ فیصلہ ہے، اور سمجھ لے کہ پورے نظام عالم کا ایک روح ہے جس میں عالم انسانیت کی صلاح ہے، فلاح ہے، اور عالم انسانیت کی صلاح اور فلاح کی کامیابی کامرانی کا دار و مدار اسی پر ہے، جس کو کہتے ہیں باہمی تعاون، وتعاونوا باہمی تعاون۔ اور یہ باہمی تعاون یہ انسانی معاشرے کا ایک لازمی جز ہے، جس سے کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی باشعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ایک انسان اگرچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، تجربہ کار ہو، ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہو، لیکن باہمی تعاون کے بغیر ضروریات زندگی تنہا پورا کرنا ایک شخص کے لیے محال ہے، ناممکن ہے۔ تنہا زندگی کوئی نہیں گزار سکتا، اور ظاہر ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کا کسی بھی زاویہ سے، کسی بھی شعبہ سے اور کسی بھی شعبہ میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ ظاہر ہے کہ بیک وقت ایک ہی انسان درزی، موچی، نائی، کاشکار، لوہار، ڈاکٹر، انجینئر، عالم دین وغیرہ تو نہیں بن سکتا۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے علیحدہ لوگ ہوتے ہیں، بلکہ مہد سے لے کر لحد تک زندگی کی تمام مراحل میں تعاون کا محتاج ہے۔ بلکہ اسلامک سوسائٹی میں، اسلامی دنیا میں مرنے کے بعد بھی اپنے پیچھے رہنے والوں کا دعائے مغفرت کا، ایصال ثواب کا، دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حکمت اور قدرت سے دنیا عالم کا ایسا مستحکم مضبوط نظام بنایا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، اور اللہ کا شکر ہے
کہ احتیاج کا یہ تقسیم حکومتوں یا بین الاقوامی اداروں کی طرف سے بصورت قانون نہیں ہے، ورنہ اس نظام کا وہی انجام ہوتا جو آج کل ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو دیکھ رہے ہیں، جہاں رشوت کا بازار گرم ہے، جہاں قانون کو مکڑے کا جالا جو ہے وہ بنایا گیا ہے، قانون کا کوئی احترام نہیں ہے، رشوت ہے، سفارش ہے، ظلم، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مالداروں کے لیے علیحدہ قانون اور غریب کے لیے علیحدہ قانون۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے، جس کام کے لیے جس شخص کو پیدا کیا ہے اس کام کے رغبت اس کے دل میں ڈال دی، اور بغیر کسی قانونی مجبوری کے اس خدمت پر مامور ہے اور اپنی روزی کماتا ہے اور اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ یہ نائی کو کسی نے زبردستی نائی تو نہیں بنایا ہے، یہ مونچے کو تو کسی نے زبردستی مجھے تو نہیں بنایا، یہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ہاں، جو سوشلسٹ ریاستیں ہیں جہاں اس قدرتی نظام کو سوشلسٹ حکومتوں نے، کمیونسٹ ریاستوں نے اور اس کے حکمرانوں نے بدل کر حکومت نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ کون سا کام کون سا انسان کرے گا، اور انسانوں کو مجبور کر کے کسی خاص ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ انسان کو جبر کے ذریعے مشین کے پرزوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان ممالک میں جہاں انسانوں کو مشینری کے پرزوں کی طرح استعمال کرتے ہیں، وہاں کی پیداوار تو بڑھ گئی ہے، لیکن انسانوں کی حریت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ انسانوں کی آزادی اور خود مختاری وہاں ختم ہو گئے ہے، ان کو صرف پیداوار چاہیے، ان کو انسانی وقار اور اقدار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو آزاد اور خود مختار بنایا ہے، اور ہر انسان کی مرضی ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی اہلیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی کوالٹی کے مطابق زندگی کا جو بھی شعبہ اختیار کرتی ہے، یہ ہر انسان کی مرضی ہے۔ کوئی قانون کسی انسان کو اس حوالے سے مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تصویر کا ایک دوسرا رخ دیکھ لیجئے کہ باہمی تعلقات اور تعاون اگر جرائم، چوری، ڈاکہ کی بنیاد پر ہو، چوروں لٹیروں کا باہمی اشتراک سے ایک کنگ آ جائے سامنے، یا کوئی ایسی گروہ اور جماعت سامنے آ جائے جہاں ظلم اور گناہوں کا بازار گرم ہو، اللہ کے نزدیک یہ جرم ہے۔ برائی پر جماعتیں مت بناؤ، ظلم، جبر،
بربریت، انسانوں کی بے توقیری، لوگوں کی زمینوں پر قبضوں کے لیے، لوگوں کے مال و دولت پر قبضوں کے لیے، لوگوں کی عزت کو تاراج کرنے کے لیے یہ جو گروہ بنتی ہے، چھوٹے گروہ ہو یا بڑے گروہ ہو، یہ اللہ کے نزدیک مذموم عمل ہے۔ یہ بندے بھی مذموم ہے، اللہ کے نزدیک یہ جماعت بھی مذموم ہے، اور یہ انسانوں کی زندگی سے کلواڑ کا مترادف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن برائی اور ظلم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور قرآنی تعلیمات تو یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی ولا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود، فرمایا کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ فوقیت اور فضیلت کی دار و مدار وہ تقوی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اور صحیح بخاری میں، مسلم شریف میں بھی ہے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم بھائی کی مدد تو ہم سمجھ گئے، مگر ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظالم کو ظلم سے روکو، یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ حافظ ماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے بروایت طبرانی نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ ہو، اس کے مدد کرنے کے لیے چلا، تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ یعنی ظالم کی مدد اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ دائرہ اسلام سے نکل سکتے ہیں، خطرہ ہے۔ اور ہمارے اسلاف میں سلف صالحین ہمیشہ کے لیے ظالم بادشاہوں کی ملازمت اور کوئی عہدہ قبول کرنے سے سخت احتراز کر رہے تھے، پرہیز کر رہے تھے کہ اس میں ان کی امداد، ظالم کی مدد اور اعانت ہو سکتی ہے۔ اور تفسیر روح المعانی میں فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ کے حوالے سے، اور اس کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ کہاں ہے ظالم لوگ، کہاں ہے ان کے مددگار، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کو دوات اور قلم دیا ہے، وہ بھی ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دی جائے گی۔ یہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات۔
جس نے دنیا میں نیکی، انصاف، ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ، خدمت، ایثار، قربانی پلانے کے لیے امت کے ہر فرد کو اس کا داعی بنایا ہے۔ اور آج کل بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ماحول میں تعلیم تو ہے، اسکول کالجوں میں تعلیم تو ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ بر اور تقوی کے تعلیمات ناپید ہے، اور گناہ اور ظلم کا ماحول جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ اب جب تک ارباب اقتدار اس قرآنی نظام کو، اس الہی نظام کو نہیں اپنائیں گے، نیکی اور تقوی کو نہیں اپنائیں گے، تب تک جرائم کی شرح اور جرائم میں کمی نہیں آئے گی۔ منشیات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تلخ گھونٹ ایک دفعہ ارباب اقتدار کو پینا پڑے گا کہ ہم اپنے رعایا، اپنے قوم کے دل اور دماغ میں نیکی اور تقوی ڈال دے، ان کو یہ بتلا دے کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، یہ جرائم، یہ ظلم، یہ جبر، یہ بربریت، یہ منشیات، یہ قتل و غارت، یہ برائی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تباہی ہے بھائی، اپنی بھی تباہی ہے، گھر والوں کی بھی بربادی ہے، سوسائٹی میں بھی بدامنی ہے۔ جب تک یہ چیز ہم اپنے تعلیم میں شامل نہیں کریں گے کہ بھائی نیکی کرو، تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دیکھ لے، آپ تجربہ کر لے، اپنے اندر بر اور تقوی اختیار کرے، اور سب افسوس اس پر ہے کہ انسدادی جرائم کو صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے۔ غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے۔ جرائم کی روک تھام کہتے ہیں صرف حکومت کا کام ہے، اور عوام پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں سے کام خراب ہوتا ہے۔ جرائم کی شرح میں اضافے کی ایک وجہ یہ ہے اگر قانون جرائم کو روکتے ہیں تو عوام جرائم پر پردہ ڈالتے ہیں۔ بھائی بیٹا سرعام منشیات کا استعمال کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں، آئس استعمال کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو اگر قانون کی گرفت میں آ جائے تو پھر یہ لوگ عوام، بہن بھائی، رشتہ دار، اپنے مجرم سے احتجاج تو دور کی بات ہے، اپنے مجرم کے لیے پیسے دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، وکیل ڈھونڈتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، اور یہ سیاستدانوں کے جو چمچے ہیں، ان جرائم پیشہ عناصر کے پشت پر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بر
نیکی، پرہیزگاری اور تقوی باقی نہیں رہی۔ اور اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو لیکن نیکی اور تقوی پر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم پر کسی کے ساتھ تعاون مت کرو، ظالم کی سفارش مت کرو۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کا باغی مت بنو۔ اللہ کے احکامات میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور غیر کے طریقوں میں، نفسانی خواہشات میں، اپنے انانیت میں، تکبر میں، غرور میں، دنیا کی بھی تباہی ہے اور آخرت کی بھی بربادی ہے۔